آپ کو معلوم چھوٹے گناہ کا حشر کیا ہوگا؟ مشہور واقعہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا، سرکار کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کا رسول سفر پہ جا رہا تھا، چھوٹے گناہ کیا ہے دیکھو آپ، چھوٹے گناہ کیا چیز ہوتے دیکھو آپ۔ سرکار سفر پہ جا رہے، پورا قافلہ ساتھ، اور جب لوگ سفر پہ جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے، اس زمانے میں کیمل تھے، ہارسز ہوتے تھے، کیملز ہوتے، تو ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا، کوکس بھی ساتھ ہوتے تھے، راستہ بتانے والے ساتھ ہوتے تھے، پانی والے ساتھ، میں نے پورا ٹروپ چلتا تھا، پورا قافلہ۔ تو جو کوکس تھے ان لوگوں نے، صبح سے جا رہا تھا سب قافلہ، جو کوکس تھے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آگے راستہ اچھا نہیں ہے، آپ کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، بہتر ہے کہ اب یہاں ٹھہر جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا چلتے رہو چلتے رہو۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد پھر کہا کہ پھر بھی یہ بہتر ہے آپ یہاں ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں چلتے رہو۔ ایک سپاٹ پہ جا کے اللہ کے رسول نے، اس لیے کہ آپ کا ہر عمل مصلحت سے خالی نہیں، مشیت سے خالی نہیں، ایک سپاٹ پہ جا کے سرکار نے قافلے کو روکا۔ تو وہ جو لوگ تھے صاحب، ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ پہلے رک جاتے تو وہاں کھانا بنانے کا انتظام تھا، لکڑیاں تھی ڈرائی، اس لیے کہ اس زمانے میں گیس سسٹم نہیں ہوتی، ڈرائی لکڑیاں تھی، سب تھی، بڑے آرام کے ساتھ ہو سکتے۔ یہاں تو کچھ نہیں، صرف میدان ہے، اور میدان پہ ڈرائی لیوز جھاڑ کے پتے، چھوٹے چھوٹے جو پتے ہوتے ہر طرف وہ پھیلے ہوئے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، کوئی بڑا سایہ نہیں، شیڈ نہیں۔ اللہ کا رسول ہے، ہر صاحب ما ینطق عن الہوا، بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، قافلہ روکا گیا، سب نیچے اترے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا، 100-150 مسلمان تھے جو بھی تھے، ان سے کہا کہ جتنے پورے میدان میں، پورے، پلیز غور سے سننا، چھوٹی نیکی سے یا چھوٹے گناہ سے، کہا یہ جو پورے گراؤنڈ میں، ڈیزرٹ میں ڈرائی لیوز پڑے ہوئے ہیں، جھاڑ کے پتے ہوا سے اڑ کے جو آ کے یہاں گرے، ہر طرف پھیلے ہوئے، جاؤ اپنے ہاتھ میں، اب میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، یہ ہاتھ میں کتنے آئیں گے پتے؟ 10 15 20 25 اور کیا آئیں گے؟ کہا ایسا چنو، لو، لے کے ہاتھ میں پتے لو، اور ایک سپاٹ بتا، بالکل کلین سپاٹ تھا، کہا اس سپاٹ کے اوپر لا کے یہ پتے، ہر کوئی حکم دیا کہ لا کے یہاں پہ ڈال دینا، وہاں سے کلیکٹ کرو یہاں لا کے ڈالو، وہاں سے کلیکٹ کرو یہاں لا کے ڈالو۔ مسلمان بھاگے، کوئی بڑا کام ہی نہیں، جانا ہے نیچے سے لینا، ہاتھ میں جتنے آئے ڈرائی لیوز، کوئی ویٹ ہی نہیں اس کا، سیدھا لائے اور لا کر انہوں نے، جہاں سرکار نے سپاٹ بتایا تھا بالکل کلین میدان تھا، وہاں پہ ڈالے۔ 1 2 3 4 5 جب سب لوگ ڈالنے لگے تو تھوڑی دیر میں وہاں پہ ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا، ایک ماؤنٹین، ایک راک، پتوں کا، لیوز کا، ڈرائی لیوز کا ایک راک بن گیا، ڈرائی لیوز کا ایک راک بن گیا۔ ابھی مثال دے رہا، 10 منٹ پہلے بالکل پلین گراؤنڈ تھا، 10 منٹ کے اندر پورا ایک راک بن گیا پتوں کا۔ اللہ کے رسول نے سارے مسلمانوں کو قریب بلایا، پلیز غور سے سنا، سارے مسلمانوں کو قریب بلایا، بلا کے کہا ابھی یہاں پہ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا؟ سب نے کہا کچھ نہیں تھا۔ کہا آپ دیکھو کیا ہے؟ تو کہا ایک پہاڑ بن گیا۔ تو کہا روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں یہی ہونے والا ہے، ڈے آف ججمنٹ میں تمہارے چھوٹے 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 گناہ ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، جمع کرے ایک راک بن جائے گا۔ تو اس وقت بندہ بولے گا پروردگار میں نے تو اتنے گناہ کیے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے تیار ہو گئے؟ تو آواز ہے کہ جو تیرے چھوٹے گناہ تھے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو دنیا میں تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا، تیرے جو بیڈ ڈیڈز چھوٹے تھے وہ ایک جگہ جمع کیے تو یہ حشر ہوا۔ آپ نے غور کیا؟ تو جتنا ہو چلے بیڈ ڈیڈز کو ریس کرنے کے لیے، روزانہ اپنی اعمال نامے کو کلین کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کرو۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، اس لیے کہ یہ معصومین کا بتایا ہوا طریقہ۔ آپ نے دعا کمیل پڑھی ہوگی تو بار بار آپ نے یہ سنا ہے، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء۔ یہ مولا علی کے جملے تمہارے کانوں میں دہرانا، کہ مولا بار بار بول رہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، جبکہ امام علی کی طرف گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ علی کا نام لے لوں میں، میرے گناہ معاف ہو جائے، میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے، میری بخشش ہو جائے۔ لیکن دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ حسن معصومین کے نام ہے اور اللہ کا نام ہے۔ تو وہ علی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا کہ کثرت سے استغفار کرو، ہمیشہ بیک آف یور مائنڈ تمہارے بیڈ ڈیڈز رہنا کہ اللہ میں نے یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی۔ بہترین اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ روز رات میں، اب مثال کے طور پہ لندن میں اس وقت 8 ساڑھے 8 ہو رہے، 8:30 کے قریب ہو رہا ہے اپروکسیمیٹلی، اوکے؟ تو اب آپ جبھی بھی آپ بستر پہ جائیں گے، whenever you go to your bed,
بہت آسان آپ کو ایک عمل لے کے جا رہا، بہت ہی آسان، دن بھر کے آپ کو گناہ کو معاف کرانا ہے. یو ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو کہ دن بھر میں نے کون سے گناہ کیے، اس لیے کہ میرا مولا بول رہا ہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. علی جیسا اللہ کا بندہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، وہ علی بول رہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ جس کا مجھے نالج نہیں. تو ہم کو کیا نالج ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ؟ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. اس کے لیے کیا ہے بہترین عمل کیا ہے؟ اب آپ یو کے میں 8:30 ہو رہے ہیں رات کے، جبھی بھی آپ سوئیں گے، whenever you go to your bed, whenever you go to your bed، 10 بجے رات میں جاؤ گے، 10 بجے جاؤ گے، 11 بجے، جبھی بھی جاؤ، before you go to bed do the وضو، 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو، 7 times. بی بی کی تسبیح پڑھو جو نماز کے بعد پڑھتے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، 34 33 33. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ خل پڑھو، سورہ توحید 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. 3 times recite سلوات. اس کے بعد 3 مرتبہ تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 3 مرتبہ پڑھو. اس کے بعد 3 مرتبہ بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. دیٹس آل. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ رات میں کوئی زہریلا جانور یا پیرالائٹک اٹیک نہیں ہوتا، تمہارا جسم سلامت رہتا. 7 مرتبہ، اور یہ ساری چیزیں پڑھ کے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دے کر اپنے مرحومین کو بخش دو، مرحومین کو تحفہ دے دو، اپنے مرحوم باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، جس کو دینا چاہتے دے دو. اور یہ ورڈ ضرور بولو کہ آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. سو سمپل، ہارڈلی اٹ ٹیکس 5 to 6 minutes، 5 سے 6 منٹ. لیکن آپ کو اندازہ لگائیے کہ کتنے قرآن کے آیات کے آپ نے، آیت الکرسی کے، پوری آیت الکرسی کے آپ نے جو موسٹ ریکمینڈڈ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کی آپ نے تلاوت کی، 3 مرتبہ سورہ خل پڑھا، جس کی وجہ سے پورے ایک قرآن کا ثواب تمہارے مرحومین کو ملے گا. تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھی، کہ اگر تسبیح مظلوم بی بی زہرا کی امپورٹنس اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ 24/7 بی بی کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، کہ جو ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر ایشو کے لیے، ٹو سالو دا ایشو، تسبیح مظلوم بی بی زہرا. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو یار کہ واجب نماز کی قبولیت تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے، کتنا ثواب. تو یہ بی بی کی تسبیح پڑھی، آیت الکرسی پڑھی 7 مرتبہ، 7 times سورہ انا انزلنا. سورہ انا انزلنا یہ وہ سورہ کے جو موسٹ امپورٹنٹ نائٹ کی طرف اشارہ کر رہا، کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کر رہا. اور یہ سورہ میری مظلوم بی بی کی طرف بات کر رہا. جیسے مظلوم بی بی زہرا کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح سورہ قدر کی اس رات کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہ سورہ 7 times، 7 times سورہ خل، 7 times سورہ انا انزلنا، 3 times سورہ قل هو اللہ احد، 3 times یا 1 time آیت الکرسی، پھر 3 سلوات، پھر بی بی کی تسبیح، پھر 3 سلوات، اللہم صلی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 3 مرتبہ سورہ خل، سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ. اور 3 دفعہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. آپ ایک دعا کر رہے کہ اللہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. اور 3 مرتبہ آپ بول رہے سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہ عمل ہے، تم اپنے مرحومین کو اگر تم نے آج یہ تحفہ دیا، تم مجھے دعا دینا، بس مجھے کچھ نہیں، I don't need anything, I just need your دعاز. میرے لیے دعا کر دینا کہ یہ مولا کا کرم ہے. یہ عمل تمہارے مرحومین کے درجات کو ایسے بلند کر دے گا. اس کے بعد دیکھنا، پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو میرے خواب میں بھیج دے. ہو سکتا تمہاری ڈریم میں آ جائے. یہ وہ ثواب ہے.
اتنا ثواب ہے اس کا. آپ سارے قرآن کی چیزیں پڑھ کے دیکھو کہ کتنا اجر ایک مرحوم ماں کو اور مرحوم باپ کو تم پہنچا رہے. یہ وہ اچھا جب تم ان کو پہنچا رہے تو تم یہ ایکسپیکٹ کرے کہ تم کو کچھ نہیں ملے گا. وہ کریم ہے میرا کریم پروردگار ہے, میرا پروردگار کریم ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے اکاؤنٹ میں بھی لکھ دی جائیں گی. یہ ساری چیزیں تمہاری اکاؤنٹ میں لکھ دی جائیں گی کہ روز رات میں یہ اس قرآن کے یہ سورہ پڑھتا تھا, مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھتا تھا, مومنین و مومنات کے حق میں دعا کرتا تھا, اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بولتا تھا, اور تسبیحات اربع پڑھتا تھا, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں جو تمہاری اکاؤنٹ میں آئیں گے, آپ کو آج اندازہ نہیں ہوگا. آپ ڈیلی پڑھتے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد آپ کی ڈیتھ ہوئی, یہ وہ گڈ ڈیڈز ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے. جب تمہاری 20 سال کے بعد تمہارا انتقال ہوا اور تمہارے بیٹے نے تمہیں گریو میں لٹایا, تو یہ ساری چیزوں کا ثواب آپ سوچو, تسبیح زہرا کا ثواب تمہاری قبر میں 20 سال کا پہنچا.